السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ گفتگو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور وہ جو آیتیں مبالہ یعنی جو نازل ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ حضرات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی کو مانتے ہیں، تو جبکہ 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پہلے تو ہم اسی حوالہ سے ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر مبالغے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تینوں بیٹیاں کیوں نہیں آئی۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ابن وقاص کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، آیت مباہلہ۔ نجران سے 60 مسیحی لیڈروں کا، پادریوں کا، رہنماؤں کا وفد آیا تھا۔ 60 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے، ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے موضوع پر۔ ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، وہی گیسٹ ہاؤس تھا، وہی آفیشیل اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ٹھہرایا گیا، اور جب آقا علیہ السلام سے ان کی بات ہوئی اس وقت آیت مباہلہ اتری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ کہ کون سچا ہے اس امر پر، کہ کون سچا ہے۔ مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب آیت مباہلہ اتری اور آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دے دی تو اس وقت یہ آیت اتری، اور دعوت مباہلہ دے کر جب آیت اتری تو آپ نے امام حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو بلایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، اور الفاظ سے ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، 3 لفظ آئے۔ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو۔ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو۔ ہم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ۔ تو جب فرمایا بیٹوں کو بلاتے ہیں تو حسن اور حسین کے ہاتھ تھام لیے، فرمایا اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ہاتھ لے لیا، فرمایا کہ پھر اپنی جان کو لاتے ہیں تو علی المرتضیٰ کو ساتھ لے لیا۔ تو اشارہ یہ تھا کہ علی دمی دمکم و حدمی حدمکم، لحم کا لحمی جسم کا جسم، اشارہ اس امر، نفسوں کا نفس، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ علی کو میں انفسنا کے زمرے میں لا رہا ہوں، جہاں اپنے آپ کو لا رہا ہوں تو اپنی میں کی چادر کے اندر علی کو بھی ساتھ لا رہا ہوں، اپنی اہل بیت کی عورتوں میں فاطمۃ الزہرا کو لا رہا ہوں، اور اپنے بیٹوں اور جز کے طور پر حسن اور حسین کو لا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، حسن اور حسین دائیں بائیں تھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا ساتھ تھی، علی اور مرتضیٰ پیچھے تھے۔ جب 5 قدم آگے چلے اور آقا فرما رہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لا رہا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لا رہا ہوں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں اپنی جانوں کو لا رہا ہوں۔ دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا برباد ہو جائے گا۔ تو 60 مسیحی پیشواؤں، رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا مباہلہ نہیں کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ، انہوں نے کہا کہ یہ تاجدار کائنات خود جن ہستیوں کو ساتھ لا رہا ہے، اگر ان کے ننھے منھے ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک تمہارے مذہب کا نام و نشان نہیں بچے گا، روئے زمین سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اتنے بڑے امتحان میں نہ پڑنا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، آیت مباہلہ، تو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان چاروں کو ملا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ سب میری اہل ہے، میرا گھر ہے۔ ازواج مطہرات تو اہل میں ہوتی ہی ہیں، زوجات تو اہل میں ہوتی ہی ہیں۔ لوگوں کو شک یہ ہوتا ہے، گمان یہ ہوتا ہے کہ پھر
آیا دوسرے بھی اہل میں ہیں یا نہیں؟ اس لیے حدیث میں جتنا زور دیا اس شک کو رد کرنے پر دیا۔ دیکھو نا، بیوی زوجہ، ازواج مطہرات امہات المومنین، وہ تو گھر کا حصہ ہی ہوتی، وہ تو گھر کا، اس لیے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہ تو ازواج مطہرات ہیں، اور یہ امہات المومنین ہیں، مائیں ہوں گی، وہ تو گھر کا حصہ ہے، اس پر شک نہیں ہوتا لوگوں کو۔ جب کہا جاتا ہے نا گھر والے، تو گھر والوں میں بیوی یا براہ راست جو بیٹے ہوتے ہیں، بچے، اس گھر کا حصہ، فیملی جب کہتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہوتا کسی کو۔ شک یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی ہے، وہ داماد ہے، اس کی اولاد ہے، تو کیا وہ اہل بیت ہے یا نہیں، شک اس پر ہوتا ہے۔ احادیث میں اہل بیت کے بیان پر جو کچھ آیا ہے وہ شک کو رفع کرنے اور وہم کو دفع کرنے کے لیے آیا ہے، اور بار بار آقا نے اعلان کیا ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل بیت ہے، تاکہ ان کے اہل بیت ہونے پر کوئی زبان نہ کھولے۔ اب ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت بنایا، ازواج مطہرات کو، چونکہ انہیں حضور کی زوجیت میں دیا، انہیں شرف زوجیت ملی، حضور کی گھر والی ہوئی، تو یہ شرف دے کر انہیں اہل میں خدا نے اہل بیت بنایا۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین کو مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا۔ وہ خدا کے بنائے ہوئے اہل بیت ہیں، یہ مصطفیٰ کے بنائی ہوئے اہل بیت، انہیں مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا، اس لیے ان کو ہر وقت ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے۔ اللہم ہؤلاء اہل۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے گفتگو سنی، تو آئیے ناظرین ہم اسی حوالہ سے گفتگو کرتے چلیں، کیونکہ شیعہ حضرات کا یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 3 بھی اہل بیت ہیں تو آپ انہیں مبالغہ کے وقت اہل بیت میں شامل کیوں نہیں کیا؟ ان کا یہ سوال ہے۔ تو ناظرین جواب ان کا مقصد یہ ہے کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور 9 ہجری کو آپ کی خدمت کے اندر مختلف علاقوں سے وفد آنے شروع ہو گئے، تو وفد نجران بھی 9 ہجری کے آخر میں حاضر ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سوال جواب ہوتے رہے۔ جب یہ نہ مانے تو اللہ نے آپ پر آیت مبالغہ نازل فرمائی۔ تو ناظرین یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی اور 41 نمبر آیت ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی یہ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم ہو جانے کے باوجود آپ سے جو جھگڑا کرے، آپ انہیں کہہ دیں آؤ مبالغہ کر لیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، پھر جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو ناظرین اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ تو ناظرین یہ تو حدیث صحیح مسلم کی ہے، کتاب الفضائل کے اندر خیر یہ حدیث ہے۔ تو اس وقت نبی پاک کی 3 بیٹیاں کیوں نہیں آئیں؟ تو ناظرین اگر یہ بات دیکھی جائے تو یہ آیت 9 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت آپ کی تینوں بیٹیاں اس دنیا سے کوچ کر چکی تھی، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر لی تھی۔ تو ناظرین پھر وہ کیسے، یعنی نبی پاک ان کو کیسے بلاتے؟ تو ان کا سیدھا سے یہ جواب ہے۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے اہل بیت تو نبی پاک اصل کی ازواج مطہرات بھی ہیں، جبکہ قرآن پاک کا آپ سورہ ہود کا مطالعہ کریں، اس کے اندر اللہ پاک نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ السَّلَامُ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ خیر ناظرین اس کے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا ہے۔ اگر آپ سورہ احزاب کا مطالعہ کریں گے تو نبی پاک کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کا ہے۔ تو اگر آپ سورہ قصص کا مطالعہ کریں گے تو نبی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ پاک نے اکیلی کو اہل بیت کہا ہے۔ تو ناظرین پہلے نبی پاک کی بیوی ہیں اور ساتھ ہی اللہ پاک نبی پاک نے اب
اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہی بیٹی ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے الفاطمہ بضعۃ منی، یعنی جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دل دکھایا اس نے گویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا۔ تو خیر ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے نواسوں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ تو نبی پاک نے چادر اوپر اوڑھ کے یہ بات کہی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ نبی پاک کی جو 3 بیٹی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں نبی پاک وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نعمت، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔